السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 977۔ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے یہاں نہ ہوتی تو میں جا نہیں سکتا تھا۔ آپ اس نشان پر آئے جو کثیر بن ثابت کے گھر کے قریب ہے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے انہیں وعظ اور نصیحت کی اور صدقے کے لیے کہا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالے جا رہی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 978۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ممبر نہیں لے کر جاتے تھے، تو اس اترے سے مراد بلند جگہ سے اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا، کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ صدقے کے طور پر دے رہی تھی۔ اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ان پر یہ حق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 979۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے گیا ہوں۔ یہ سب حضرات خطبے سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں، الایا۔ پھر جب خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں۔ ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی۔ حسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ عبدالرزاق نے کہا، فتح بڑے چھلے کو کہتے ہیں جس کا جاہلیت
کے زمانے میں استعمال تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 982۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہی میں نحر اور ذبح کیا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 983۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح کی نماز پڑھی اور ہماری طرح کی قربانی کی اس کی قربانی درست ہوئی، لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ ذبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ اس پر ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی۔ میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اسی لیے میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال یہ گوشت کھانے کا ہوا، قربانی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری کا سال بھر کا بچہ ہے، وہ 2 بکریوں کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے، کیا میری طرف سے اس کی قربانی درست ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 984۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز پڑھ کر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اس پر ایک انصار میں سے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غریب بھوکے پڑوسی ہیں، یا یوں کہاں وہ محتاج ہے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 985۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلے میں قربانی کرنا چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 986۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے، پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ اس روایت کی مطابقت یونس بن محمد نے فلیح سے کی، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 987۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں منی کے دنوں میں تشریف لائے۔ اس وقت گھر میں 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور باز کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر
کپڑا ڈالے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو، یہ عید کے دن ہے، وہ بھی منی میں۔